بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کردار ہماری عادت کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی۔ آپ ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادت کی فصل اگے گی۔ اگر عادت کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل اگے گی، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اگے گی۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں گے انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زرت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیے کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، غالب حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دعا کبھی رد نہیں کرتے، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ کسی پیر، کسی قبر، کسی تعویذ کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا۔ آپ ایسا مت کیجیے گا۔ آپ تہجد نہیں پڑھتی کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کی حالت میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر تمہاری ذہنی سکون کوئی شخص تو تم لا علاج ہو۔ صفا و مروہ کے مقدس مقام پر اللہ پاک ایک عورت کے قدموں پر تمام مردوں کو دوڑا رہا ہے، جس کے بغیر مردوں کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تحفہ ہے ان مردوں پر جو عورت کو برے القابات سے نوازتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں ہی آتی ہے، وقت نہیں۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے الجھائے، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے،
اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہے جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنتی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہے تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کا مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔